अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हर किस्म की बड़ाई एक अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए दुरूद व सलाम हम सब के प्यारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात गिराम क़द्र, दीनी भाइयों, रोज़ेदारों, माओं बहनों, आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 5वां रोज़ा आज मुकम्मल किया और छठी तरावी हम आज मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो हिंदो पाक में हैं, दीगर मुल्कों में हैं, उन्होंने आज चौथा रोज़ा मुकम्मल किया और 5वीं तरावी इंशाअल्लाह उन्होंने मुकम्मल कर ली होगी। अल्लाह ताला हमारी इस इबादत को कबूल फ़रमाए, हमारे इस फ़र्ज़ रोज़े को कबूल फ़रमाए, हमारी इस नफिल इबादत नमाज तरावी को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और दरमियान में जो हमने फ़र्ज़ नमाज़ें अदा की हैं उसको कबूल फ़रमा ले, और जो तिलावत कुरान हमने की है अल्लाह ताला उसको कबूल फ़रमा ले, जो हमने ज़िक्र अस्कार किए हैं और नेक अमाल किए हैं या रब्बुल आलमीन उन तमाम को कबूल फ़रमा ले, और इस नेक अमल के बदले हमें दुनिया में इज़्ज़त अता फ़रमाए और मरने के बाद हमें जन्नत अता फ़रमाए। और ख़ास तौर से या रब्बुल आलमीन इस रहमत के, बरकत के, मग़फ़िरत के महीने में जो हमने इबादत की हैं उसको शर्फ़ क़बूलियत बख्शे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और ख़ास तौर से या रब्बुल आलमीन या मौला या अल्लाह या रहमान या रहीम या वदूद या वदूद या वदूद या लतीफ़ या ज़ुल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम, इस माह मुबारक की बरकत से और हमारे रोज़ों की बरकत से, हमारे नेक अमाल की बरकत से या अल्लाह जल्द से जल्द इस वबा को, कोरोना वायरस बीमारी को, इस मुसीबत को अल्लाह हमसे दूर कर दे, हमसे ख़त्म कर दे। अल्लाह हरमैन शरीफैन से इस वबा को, इस मर्ज़ को ख़त्म कर दे, सऊदी अरब से इस वबा को ख़त्म कर दे, दुवल खलीज गल्फ़ से अल्लाह इस वबा को ख़त्म कर दे, दुनिया के तमाम मुसलमानों से और दुनिया से अल्लाह इस वबा को ख़त्म कर दे, शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमा दे। जो लोग इसमें बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फ़रमा दे या रब्बुल आलमीन। मसाजिद के दरवाज़े खोल दे, ख़ास तौर से हरमैन शरीफैन के दरवाज़े खोल दे, नमाज के लिए, उम्रे के लिए, ज़ियारत रसूल के लिए और आने वाले ज़िलहज्जा के महीने में हज बैतुल्लाह अदा करने के लिए। या अल्लाह या रहमान या रहीम, इज़ा अरादल्लाहु शयअन यक़ूल लहु कुन फ़यकुन, जब तू किसी चीज़ का इरादा करता है कुन कहता फ़यकुन वो चीज़ हो जाती है। या अल्लाह इस मर्ज़ के ताल्लुक़ से भी जो तूने अपनी मशीयत से इसको नाजिल किया है, अल्लाह इसको दूर फरमा दे, अल्लाह इससे हमसे दूर फरमा दे, अल्लाह जो बेचैनी और बेकरारी है उसको दूर फरमा दे, इत्मीनान अता फरमा दे, ज़हनी सुकून, जिस्मानी सुकून, रूहानी सुकून अता फरमा दे। अल्लाह पहले से बेहतर ज़िंदगी नसीब फरमा दे, दीनी एतबार से भी, दुनियावी एतबार से भी। या रब्बुल आलमीन रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार के तहत ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे मोहतरम हज़रात, नाज़रीन व सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का मौसम, रमज़ान का महीना साफ़िगन है और हमने 5 और 4 रोज़े मुकम्मल कर लिए हैं। अल्लाह कबूल फ़रमा ले। याद रख लीजिए, रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े, इसकी नीयत लाजिम है, हर अमल के लिए नीयत ज़रूरी है, इसी तरह रोज़ा रखने के लिए भी नीयत ज़रूरी है। इसलिए कि हदीस पाक में आया इन्नमल अअमालु बिन्नियात, हर अमल का दारोमदार नीयतों पर है। नीयत के बगैर कोई भी अमल कबूल नहीं है। नमाज के लिए नीयत है, रोज़े के लिए भी नीयत है, ज़कात अदा करें उसके लिए भी नीयत है, हर बड़े या छोटे अमल के लिए नीयत ज़रूरी है। नीयत के बगैर कोई भी अमल कबूल नहीं है। अब रोज़े की नीयत क्या है और रोज़ा की नीयत कब करनी है? तो रोज़े की नीयत सिर्फ़ दिल के इरादे में ये सोच लेना है सोने से पहले कि मैं उठकर सहरी खाऊंगा, सहरी करूंगा और मैं कल का रोज़ा रखूंगा। सिर्फ़ इतना सोच लेना ही काफ़ी है। या फिर ये सोच ले कि मैं इस माह रमज़ान के पूरे मुकम्मल रोज़े रखूंगा। इस तरह आपने नीयत कर ली, दिल में इरादा कर लिया और रात में आप सहरी के लिए उठे, बस यही नीयत काफ़ी है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि भाई नवैतु अन असुमु गदन लिल्लाहि ताला, कि मैं रोज़े की नीयत करता हूँ कल। हाँ ना, वो सहरी में खाने बैठ रहा है, रोज़ा रख रहा है और वो कह रहा है कि मैं जो है ना कल रोज़ा रखूँगा। आज वो सहरी खा रहा है, अभी सुबह में रोज़ सहरी खा रहा है, रोज़े की नीयत अब करनी चाहिए आज की। समय नवैतु अन असुमु अदन अल-यौम कहना चाहिए, वो गदन कहता है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, सहाबा किराम से साबित नहीं है, अइम्मा से साबित नहीं है, किसी से साबित नहीं है। तो लिहाजा हर अमल की नीयत दिल से है। नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं,
تو آپ جو ہے نا گھر سے نکلے مسجد کی طرف گئے، یہی نیت کافی ہے۔ آپ نے اذان سنی، آپ حمام گئے، جا کر وضو کرنے لگے، یہی نیت کافی ہے۔ اب جا کر کہنا میں 4 رکعت نماز واسطے اللہ کے، مومنہ کعبۃ اللہ شریف کے، اللہ اکبر، پیچھے اس امام کے، مسجد رسول میں، مسجد حرام میں، مسجد قباء میں، جامع مسجد دلی میں، مکہ مسجد حیدرآباد میں، نہیں میرے بھائی، نہیں، ہرگز نہیں۔ مطالعہ کرو۔ بہت آپ نے جو ہے نا موبائل کو پڑھا ہوگا، فیس بک کو پڑھا ہوگا، واٹس ایپ کو دیکھا ہوگا، کھولا ہوگا، فلاں فلاں کھولا ہوگا۔ اب اللہ کا فضل، رمضان کا مہینہ ہے، کام دھندا نہیں ہے، لاک ڈاؤن ہے، کرفیو ہے، اب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کم از کم یا میرے بھائی مسلمان مرد عورت، کم از کم اب تو قرآن کھولو، اب تو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو، اب تو صحیح بخاری یا صحیح مسلم دونوں میں سے کوئی ایک کتاب پڑھو، روزے کے مسائل جانو، نماز کے مسائل جانو، نیت کیا چیز ہے، زبان سے کہنا چاہیے، دل سے کہنا چاہیے، یا دل میں سوچنا چاہیے، اس کو پہچانو، اس کو جانو۔ یہ کب تک غفلت کی نیند سوئیں گے، کب تک غفلت میں رہیں گے، کب تک جو ہے نا دین سے دور بھاگیں گے؟ قرآن کا مطالعہ کرو، حدیث رسول کا مطالعہ کرو، پڑھو، معلوم ہوگا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، آپ کو پتہ چلے گا۔ ہاں نہیں، غلط ہے یہ بالکل غلط ہے کہ ہم قرآن چھوڑ دیں، قرآن نہ پڑھیں۔ قرآن کیوں آیا بتائیے آپ؟ قرآن پڑھنے کے لیے آیا۔ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے جو 5 آیت نازل فرمائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس اللہ کے نام پہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ قرآن کیوں نازل ہوا 23 سال کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ صحابہ اکرام نے کیسے قرآن سیکھا؟ چھوٹے بچپن میں سیکھا، بڑے عمر میں حضرت ابوبکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، دیگر صحابہ نے اور صحابیات نے قرآن بڑے عمر میں سیکھا ہے۔ اور آج تو ہم کو موقع ہے، بچپن میں سیکھ سکتے ہیں، جوانی میں سیکھ سکتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا موقع دیا ہے، بہت اندر سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو لہذا گھروں میں بیٹھ کر وقت ضائع مت کرو، ٹی وی کے پیچھے یا موبائل کے پیچھے یا پھر فیس بک کے پیچھے یا نیٹ کے پیچھے، واٹس ایپ کے پیچھے، ٹویٹر کے پیچھے، فلاں فلاں کے پیچھے وقت ضائع نہ کرو، وقت ضائع نہ کرو۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے، زندگی بہت قیمتی چیز ہے، اس کو اچھی طرح غنیمت جانو، اس کو اچھے انداز سے گزارو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، کم از کم اپنی زندگی میں 1 مرتبہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، کم از کم 1 مرتبہ۔ ان اعمال کو جو ارکان اسلام کہا جاتا ہے، اسلام کے بیسک ہیں، بنیادی احکام ہیں، بنیادی ارکان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید کا سیکھنا، توحید کا جاننا، نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج بیت اللہ کا ادا کرنا، یہ ارکان اسلام ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر مومن نہیں، مسلمان نہیں۔ اس کو تو کم از کم حدیث رسول کی روشنی میں جانو، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ کب تک یہ کہیں گے ہم سنی مسلمان ہیں، سن کے ایمان لائے، سن کے عمل کریں گے؟ نہیں، تحقیق کرو، تحقیق کرو۔ ہاں چھوٹی سی چیز کے لیے آپ تحقیق کرتے ہیں۔ گرمی کا موسم آیا، ہانڈی خریدتے ہیں پانی پینے کے لیے، مٹکا خریدتے ہیں، اس کو بھی جو ہے نا آپ پانی ڈال کر دیکھتے ہیں کہیں جو ہے نا ٹپک تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں لیک تو نہیں ہے، یا پھر اس کو مار کے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے بندے، چاول خریدتے ہیں، کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، کپڑا خریدتے ہیں، دوست کو لے جاتے ہیں، ورشا لے جاتے ہیں، جوتا خریدتے ہیں، چپل پیر میں پہننے کے لیے دوست کو لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، انا للہ راجعون۔ اور جس کے عمل پر جو ہے نا ہم کو جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے، اس پر کوئی تحقیق نہیں، اس پر کوئی پوچھ تاچھ نہیں، اس پر کچھ معلومات نہیں، اس کے تعلق سے پڑھنا نہیں، اس کے تعلق سے کچھ جاننا نہیں، قرآن کا پڑھنا، حدیث کا پڑھنا نہیں ہے۔ قرآن حدیث کیوں آیا ہے؟ اسی لیے آیا کہ ہم نماز قرآن کے بتلائے طریقے کے مطابق پڑھیں، حدیث کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق پڑھیں، اسی لیے آیا ہے۔ ہم روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، سارے اعمال قرآن کے مطابق اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں۔ ہاں انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا، فلاں کتاب مارو گولی، صرف اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ نے فرمایا اے لوگو ایمان جو لائے ہیں وہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، کتاب اللہ و سنت رسول کے مطابق زندگی گزارو۔ کب تک میرے بھائی فلاں کتاب؟ تو لہٰذا روزے کی نیت رات ہی میں کرنا ضروری ہے، صبح صادق سے پہلے جو ہے نا روزے کی نیت کر لینی چاہیے۔ روزہ سحری کھا لیا اس کے بعد میں نیت کرتا ہوں، نہیں چلے گا۔ ہاں اگر نفل روزہ ہے تو آپ جو ہے نا نفل روزہ ظہر کے وقت، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد بھی جو ہے نا آپ نفل روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، ایک مرتبہ وہ آئے، معاشہ سے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ ظہر کا وقت تھا یا ظہر کے بعد کچھ وقت تھا، تو معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے۔ اللہ اکبر! کتنا غریب گھرانہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے نبی کا، کتنا غریب گھرانہ تھا، کھانے کو کھانا نہیں ہوتا تھا۔ اور آج ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں، پھر بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی بات نہیں کرتے، اللہ کے بندے ہی نہیں کرتے۔ ہاں جس اللہ نے ہمیں نعمتیں دیا ہے، جس اللہ نے ہمیں طاقت دیا، صحت دیا، جوانی دیا، زندگی دیا، سب کچھ دیا،
اس کی نعمتیں کھا کے اسی کے ساتھ غداری کرتے ہیں، اسی کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، اسی کی نافرمانی کرتے ہیں، شیطان اور نفس کی پوجا کرتے ہیں. کتنی عیب کی بات ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے. جو اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں اس کا شکر بجا لانا چاہیے. جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دیا ہے، اس مقصد کو پہچاننا چاہیے. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد صرف اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے آدم کی اولاد کو، حضرت انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے پیدا کرنے والے اکیلے رب کو پہچانے اور اس کی بندگی، اس کی اطاعت کرے اسی انداز سے، اس طرح وہ اللہ چاہتا ہے. تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ کیا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ کہا کہ کچھ نہیں ہے. تو کہا کہ میں آج روزے کی نیت کر لیتا ہوں. تو اس طرح سے نفل روزے کی نیت آپ زوال سے پہلے یا زوال کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن فرض روزے کی نیت رات میں صبح صادق سے پہلے ہمیں روزے کی نیت کر لینی چاہیے. تو روزے کی نیت صرف یہی ہے کہ رات میں آپ نے جو ہے نیت کر لی، دل میں سوچا کہ مجھے کل جو ہے نا سحری کھانا ہے، روزہ رکھنا ہے، کافی ہے. یا پھر آپ نے الارم رکھ لیا اور جو ہے نا الارم رکھ کے سحری کے لیے اٹھے اور آپ کے دل میں خیال آیا کہ بھائی مجھے سحری کرنا ہے، رمضان کا روزہ ہے فلاں کا، بس یہی کافی ہے. تو اس طرح سے میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، یہ دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کم از کم وہ بنیادی احکام کا جاننا جس کا دار و مدار ہمارا ایمان پر ہے، ہمارے عمل پر ہے، جنت و جہنم پر ہے، وہ اعمال کا جاننا ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر علم دین کا، بنیادی علم کا، شرعی علم کا جاننا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مرد، ہر مسلمان عورت، ہر مسلمان مرد جو ہے نا کسی جامعہ میں جائے، 8 سال 10 سال 12 سال کی تعلیم حاصل کرے. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے، توحید کیا ہے جاننا ضروری ہے. توحید کو اپنانا ضروری ہے. شرک کیا ہے، شرک کو جاننا ضروری ہے، شرک سے بچنا ضروری ہے. سنت کیا ہے، حدیث کیا ہے جاننا ضروری ہے، حدیث کو اپنانا ضروری ہے. بدعات کیا ہے، خرافات کیا ہے، غیر شرعی رسم و رواج کیا ہے، اس کا جاننا ضروری ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے. نماز کیا ہے، وضو کیا ہے، غسل کیا ہے، اس کا جاننا ضروری ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. روزہ کیا ہے، روزہ کیسے توڑتا ہے، روزے کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، کب سے کب تک روزہ ہے، یہ جاننا ضروری ہے. اسی طرح زکوٰۃ کیسے ادا کرنا، کتنے مد میں زکوٰۃ فرض ہے، کہاں کہاں زکوٰۃ دینا چاہیے، کن کو دینا چاہیے، کب دینا چاہیے، یہ ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہے. اسی طرح حج بیت اللہ جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا جاننا ضروری ہے. اسی طرح جو بنیادی ضروری باتیں ہیں دین کی، شریعت کی، اس کا جاننا ہر مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے. تو لہذا خدا را یہ رمضان بہترین موقع ہے. آپ لوگوں کو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، چھوڑ دو، بہت کھیل لیا موبائل سے، فیس بک سے، انٹرنیٹ سے، فلاں سے، ٹی وی سے. اب صرف کھیلو، اب دل لگاؤ قرآن سے، دل جوڑو قرآن سے اور حدیث سے. کم از کم اس رمضان میں روزانہ ایک پارے کا ترجمہ پڑھو. پورا رمضان میں آپ یہ قرآن ختم کر سکتے ہیں ترجمے کے ساتھ. صحیح بخاری مکمل پڑھ لو اس رمضان میں، یا صحیح بخاری صحیح مسلم پڑھ لو. کام نہیں ہے، دھندا نہیں ہے، خالی بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کرنا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پڑھیں گے تو 50 نیکی ملیں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص الف لام میم کہتا ہے 10 نیکیاں الف پر، 10 نیکیاں لام پر، 10 نیکیاں میم پر، یعنی 30 نیکیاں ہو گئی. اللہ اکبر. اگر قرآن پورا پڑھے گی تو کتنی نیکیاں ہوں گی. اسی طرح حدیث رسول کا مطالعہ کریں تو کتنے جو ہے نا نیکیاں ملے گی. تو لہذا قرآن کا جاننا، حدیث کا جاننا ضروری ہے اور دین کے جو بنیادی احکام ہیں اس کا جاننا ضروری ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی بھائی جو دین سے دور ہے، کتاب اللہ سے دور ہے، حدیث سے دور ہے، وہ جو ہے نا اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. وقت و غنیمت جانیں گے، وقت و غنیمت جانیں گے، قیمتی جانیں گے، اور جو جان اللہ نے دیا ہے، زندگی دیا ہے، اس کو بھی غنیمت جانیں گے. موت سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں گے، موت سے پہلے علم دین حاصل کریں گے، موت سے پہلے جو ارکان اسلام ہے، ارکان ایمان ہے، جن کا جاننا ضروری ہے، اس کو جانیں گے اچھی طرح سے اور صحیح دین پر عمل کریں گے. صحیح دین کو جانیں گے اور صحیح دین پر عمل کریں گے. ہاں، تحقیق کرو میرے دوستو، محقق مسلمان بن جاؤ. سنی مسلمان نہیں، دیکھا دیکھی نہیں، بلکہ محقق مسلمان، تحقیق کر کے مسلمان بنیے. جس طرح صحابہ اکرام اور دیگر لوگ بھی ماشاءاللہ محقق مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو محقق مسلمان بنائے، تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کھرا کیا ہے، کوٹا کیا ہے، اس کو جاننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح کو اپنانے اور غلط کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی ہے کہ اللہ جو حق ہے، حق ہم پر واضح کر دے اور اس پر عمل کرنا آسان کر دے. جو باطل ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، اللہ اس کا جاننا بھی آسان کر دے اور اس سے بچنا بھی آسان کر دے. تو میرے محترم دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، 5 روزے مکمل ہو گئے ہیں، 4 روزے مکمل ہو چکے ہیں. مبارکباد دیتا ہوں میں آپ تمام کو. اللہ نے بہترین موقع دیا ہے
घर में आप लोग नमाज़ पढ़ें, घर में आप लोग जो है तिलावत करें, घर में आप लोग दीन सीखें, घर में आप लोग जो है ना अच्छे अंदाज से इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें, इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, दिखावा नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नरमी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, रोना पलाना अल्लाह के सामने, गिड़गिड़ाना, इस वबा से, इस मर से अपने आप को महफूज रखने की दुआ करना, मुसलमानों को महफूज रखने की दुआ करना, जल्द से जल्द वबा, इस परेशानी को, इस बीमारी को दूर करना, मसाजिद के दरवाजे खोल देना और हमारे दिलों के दरवाजे जो मुर्दा हो चुके हैं, दिलों को अल्लाह ताला ज़िंदा कर देना। इस तरह से दुआ करें और अपने गुनाहों की बख्शिश मांग कर रोज़ा उसी अंदाज से रखें जिस तरह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने का हुक्म दिया है। रोज़ा का मतलब ये नहीं है कि हम जो है ना सुबह सादिक से लेकर जो है ना गुरूब आफ्ताब तक खाना पीने को छोड़ दें और चंद चीज़ें जो है ना छोड़ दें, नहीं, ये नहीं है। रोज़े का मकसद ये है कि रोज़ा कान का भी जो है ना रोज़ा है, कान का रोज़ा है, उन्हें गलत चीज़ ना सुने, गलत चीज़ हम ना सुने, अच्छी चीज़ सुने, गलत चीज़ ना सुने। इसी तरह जो है ना आँखों का भी जो है ना रोज़ा है। क्या मतलब आँखों का रोज़ा? आँख से कोई गलत चीज़ ना देखें, आँख से गलत चीज़ का इशारा ना करें। इसी तरह हाथ का रोज़ा है, हाथ से कोई गलत चीज़ ना पकड़ें। पैर का रोज़ा है, चलकर बुराई की तरफ चलकर ना जाएं। इसी तरह सोच का भी रोज़ा है। इसी तरह सारे आज़ा का रोज़ा है। तो लिहाजा सारे बदन को रोज़ा बनाइए, अपना रोज़ेदार बनाइए। हाँ, बुराई से बचिए, गीबत से बचिए, चुगली से बचिए, कीना कपट से बचिए, झूठ से बचिए, खयानत से बचिए, धोखा दही से बचिए, किसी को बुरे अल्फाज से पुकारने से बचिए, किसी का दिल दुखाने से बचिए, किसी की गीबत करने से बचिए, किसी को बुरे नाम से पुकारने से बचिए। हाँ, जो नाम है उसी नाम से पुकारिए, गलत नाम से मत पुकारिए। झूठ मत बोलिए, थोड़े से फ़ायदे के लिए झूठ बोलना ये हराम है, कबीरा गुनाह है। अमानत में खयानत मत कीजिए, किसी की दिलजोई मत, किसी को जो दिल को तकलीफ मत पहुँचाइए। दिल को तकलीफ पहुँचाना बहुत बड़ा गुनाह है। गीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है, हराम है। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये हराम है। चोरी मत कीजिए, अगर एक हलाला भी क्यों ना, एक रुपया भी क्यों ना, एक पैसा भी क्यों ना, चोरी मत कीजिए। जुल्म से किसी का पैसा मत खाइए। बहन का हक मत मारिए, भाई का हक मत मारिए। अगर कहीं काम करते हैं तो चोरी वगैरह मत कीजिए। कर्ज लिए हैं तो वापस कर दीजिए। अगर अदा नहीं कर सकते उसके पास जाइए, उससे माफ़ी मांगिए, कहिए कि मुझे वक्त दीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह कर्ज अदा करने का मौका अता फरमा। तो इस तरह से अपने आप को अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बनाना है। हाँ, सिर्फ खाने पीने से रुकना नहीं है। ज़रा अंदाज़ा कीजिए अल्लाह ताला ने रोज़ा फ़र्ज़ करके क्या किया है हम पर। रोज़ा फ़र्ज़ करने के बाद सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, रोज़ा खोलने तक हराम चीज़ें नहीं, हलाल चीज़ें हम पर हराम किया है। हाँ, अब मैंने सहरी कर लिया, मैंने रोज़े की नियत कर ली, मैंने सहरी खा लिया सुबह सादिक से पहले, अब नमाज फजर पढ़ ली। उसके बाद अगर मुझे प्यास लगती तो मैं पानी नहीं पी सकता, भूख लग रही तो मैं खा नहीं सकता। हालांकि पानी हलाल है, रोटी हलाल है, फ्रूट हलाल है, खाना हलाल है, लेकिन मैं नहीं खा सकता। कब तक? यहाँ तक कि सूरज गुरूब ना हो जाए, रोज़े का वक्त जो है ना ख़त्म ना हो जाए, उस वक्त तक ये जो हलाल चीज़ें हैं ये भी हराम हो जाती हैं रोज़ेदार पर। हाँ, तो लिहाजा रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला ने कुछ वक्त तक के लिए हलाल चीज़ों को भी हराम किया है। जब रमज़ान में हलाल चीज़ें हराम हो जाती है वक्त पर, रोज़े के वक्त में, तो मेरे दोस्तों, तो हराम चीज़ें तो हमेशा हराम है, चाहे वो रमज़ान हो, अगर रमज़ान हो तो हराम चीज़ से रमज़ान में ही बचना चाहिए, रमज़ान से पहले ही बचना चाहिए, और ख़ास तौर से रमज़ान में रोज़े की हालत में तो बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। रमज़ान नहीं था, झूठ बोल दिए, ये गलत है, हराम है। रमज़ान के पहले भी, रमज़ान के बाद भी झूठ हराम है, गलत है, कबीरा गुनाह है। चोरी हराम है, कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है। चुगली, गीबत, कीना, कपट, हसद, जलन, खयानत, वादा खिलाफी, किसी का माल हड़प लेना, किसी का माल जो है ना जुल्म से ले लेना, भाई बहन की जायदाद में हिस्सा नहीं देना, किसी का माल जो है ना कर्ज लेकर जो अदा नहीं करना, ये सब कबीरा गुनाह है, हराम है, बड़े गुनाह है। ये रमज़ान से पहले भी गुनाह है, कबीरा गुनाह है, रमज़ान के बाद भी। लेकिन रमज़ान में ख़ास तौर से जो है ना ये गुनाह और भी ज़्यादा जो है ना बढ़ जाता है, इसका गुनाह बढ़ जाता है। और तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे भाइयों, इन तमाम चीज़ों से बचना है। रोज़े का मकसद यही नहीं है कि हम जो है ना सिर्फ खाने पीने से बच जाएं और पूरे जो है ना गलत काम, अल्लाह की नाफरमानी, झूठ, ग़ीबत, चुगली, इसकी लगाओ बुझाओ सब करते रहें। नहीं, ये रोज़ा नहीं है। रोज़े का मतलब ये है कि हम हर छोटी बड़ी बुराई से बचना है। हाँ, जिस तरह हलाल चीज़ों को अपने ऊपर हालत रोज़ा में हराम कर लिया है, इसी तरह हराम चीज़ों को भी हमेशा हराम समझते उससे बचना है, हराम के करीब नहीं जाना है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? जिना मत करो नहीं कहा, जिना ना करो कहीं भी पूरे कुरान में नहीं है, बल्कि वला तक़रबु जिना, जिना के करीब भी मत जाओ। अल्लाह अकबर। हाँ, तो लिहाजा हराम काम ना करें, हराम काम की तरफ देखें भी नहीं। नेट से बचें, फेसबुक से बचें, और दिगर जो नेट की बुराइयां हैं, बीमारियां, उससे बचें।
یہ بہت بڑا دجال ہے، یہ فتنہ ہے، میاں بیوی میں جدائی پیدا کر رہا ہے، بھائی بہن میں جدا پیدا کر رہا ہے، ماں باپ اولاد میں جدائی پیدا کر رہا ہے، دوست میں جدائی پیدا کر رہا ہے، یہ دجال ہے۔ یہ لوگ اس کی وجہ سے جو ہے نا مرتے جا رہے ہیں، لوگ اس کی وجہ سے جو ہے نا غفلت کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگ اس کی وجہ سے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، لوگ اس کی وجہ سے قرآن چھوڑ رہے ہیں، لوگ اس کی وجہ سے بیوی کے بچوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، لوگ اس کی وجہ سے ماں باپ کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، لوگ اس کی وجہ سے بھائی بہن کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ بہت بڑا فتنہ ہے یہ دجال، یہ موبائل، یہ نیٹ۔ اللہ کی پناہ اس سے پناہیے، اس سے بچیے۔ ہاں اتنا ہی استعمال کیجیے جتنا اس کو ضرورت ہے، اور جس کو نیٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ نیٹ ہرگز استعمال نہ کریں۔ جس کو نیٹ کی ضرورت ہے تو صرف اسی کام کے لیے استعمال کیجیے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے یار؟ قرآن کے لیے 5 منٹ نہیں ہے، 10 منٹ نہیں ہے، 15 منٹ نہیں ہے، آدھا گھنٹہ نہیں ہے، لیکن موبائل آپ جو ہے نا 5-5 گھنٹے لے کر بیٹھتے ہیں۔ ایوریج 5-5 گھنٹے کم سے کم کہہ رہا ہوں میں، 5-5 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے آپ 5-5 گھنٹے نیٹ میں موبائل میں لگا رہے ہیں، فیس بک پہ لگا رہے ہیں، واٹس ایپ پہ لگا رہے ہیں، ٹویٹر پہ لگا رہے ہیں، گندی چیزیں دیکھنے میں لگا رہے ہیں۔ کیا جواب دیں گے؟ یہ آنکھیں اللہ نے اسی لیے دیا ہے، یہ جسم اللہ نے اسی لیے دیا ہے، یہ طاقت اسی لیے اللہ نے دیا ہے، یہ جسم اور یہ زندگی اللہ نے اسی لیے دیا ہے کہ آپ جو ہے نا 5-5 گھنٹے 10-10 گھنٹے جو ہے نا یہ موبائل میں لگا دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اس بیان کے بعد، یہ باتیں آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان مرد عورت اگر ان باتوں سے پرہیز نہیں کرے گا، بچے گا نہیں اور اپنے آپ کو نہیں بچے گا، تو کل قیامت کے دن جو ہے نا بہت پکڑ میں آ جائیں گے، پھنس جائیں گے میرے دوستوں۔ ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلے ہماری زندگی نہیں کٹتی تھی موبائل کے بغیر، نیٹ کے بغیر، بالکل کٹتی تھی، آج بھی کٹے گی، کٹائیے۔ بہت سارے ساتھی ہیں جو آج بھی موبائل استعمال نہیں کرتے، نیٹ استعمال نہیں کرتے، الحمدللہ۔ ہاں اگر آپ کو ضرورت ہے، ضرورت کے حد تک استعمال کیجیے، ضرورت کے حد تک ضرور استعمال کیجیے، اس سے فائدے بہت ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جہاں فائدے کہہ کر جو ہے نا آپ جو ہے نا نقصانات استعمال کرتے جائیں، نقصانات جو ہے نا پھیلاتے چلے جائیں، یہ کہاں کا انصاف ہے بتائیے؟ دین نہیں معلوم ہے، اخبار سننا ہے، فلاں سننا ہے۔ بھائی قرآن کا ایک صفحہ پڑھا، حدیث پڑھا، سیرت رسول پڑھا، کچھ دین کو سیکھا، کچھ علم کو سیکھا، کچھ اللہ کو پہچانا، کوئی رسول کو پہچانا، قرآن کو پہچانا، حدیث کو پہچانا، ارکان اسلام، ارکان ایمان کو جانا۔ اس کے لیے وقت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جو ہے نا ٹائم نہیں ہے۔ اور جو ہے نا دنیا کے اخبار، دنیا میں کیا ہو رہا، کہ ہو رہا، اگر دنیا میں کچھ ہو رہا تو آپ کچھ فائدہ پہنچا سکیں گے، کچھ کر سکیں گے آپ؟ ارے اللہ کے بندے، اچھا اللہ پوچھے گا تو نے دنیا کی خبریں کیوں نہیں سیکھا، کیوں نہیں جانا؟ نہیں پوچھے گا، ضرور اللہ یہ پوچھے گا کہ تو نے جو نا قرآن کیوں نہیں سیکھا، حدیث رسول کیوں نہیں سیکھا، میری محبت کو کیوں نہیں جانا، رسول کی محبت کو کیوں نہیں جانا، آخرت کی فکر کیوں نہیں کی، نماز کیوں نہیں سیکھا، روزہ کیوں نہیں سیکھا، زکوٰۃ کیوں نہیں سیکھا، حج بیت اللہ کیوں نہیں سیکھا؟ اللہ یہ پوچھے گا۔ مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے تعلق سے کیوں نہیں پوچھا؟ اللہ پوچھے گا۔ تو لہذا میں تمام مسلمانوں سے، روزے داروں سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، خدا را وہ اپنے روزے کو کامیاب روزہ بنائیے، اپنے اس ماہ رمضان کو کامیاب رمضان بنائیے، اپنے اس زندگی کو کامیاب زندگی بنائیے، اور ایسے زندگی گزاریے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں جینے کا حکم دیتا ہے، اور ایسی موت آپ کو آنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرے محترم دوستو۔ اسی لیے میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی، ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق بنتا ہے اس طرح اللہ سے ڈریے، اور تم زندہ رہو تو حالت اسلام پر، موت آئے تو حالت ایمان پر موت آئے۔ تو میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، یہ موٹی موٹی باتیں میں آپ کے سامنے رکھتے جا رہا ہوں روزانہ، اس پر دھیان دیجئے، غور کیجئے، محاسبہ کیجئے، جائزہ لیجئے، اور اپنے آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنائیے۔ اور جب تک زندہ رہے آپ مسلمان بن کر، مومن بن کر زندہ رہنا چاہیے، اور جب موت آئے، ملک الموت آئے، آپ کی روح قبض کرنے لگے، تو آپ ایمان کی حالت میں ہونی چاہیے۔ دنیا میں عزت ملے گی، آخرت میں جنت ملے گی، ورنہ آج کیا حالت ہے مسلمانوں کی، گاجر مولے کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ ہاں بلی کتے کی کچھ اہمیت ہے، لیکن کلمہ کو مسلمان کی اہمیت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ کلمہ کو مسلمان کے پاس اللہ کی دین کی عزت نہیں ہے، لہذا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس اس مسلمان کی عزت نہیں ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی عزت اللہ کے پاس تھی، کیوں تھی؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس دین کی عزت تھی، اللہ اس کے رسول کی عزت تھی، لہذا جو ہے نا اللہ کے پاس ان کی عزت تھی۔ تو لہذا ہمیں اس قابل بنانا چاہیے کہ اللہ کے پاس ہماری عزت ہو، ہمارے پاس قرآن کی عزت ہو، حدیث کی عزت ہو، دین کی عزت ہو، نمازوں کی عزت ہو، روزے کی عزت ہو۔ لہذا میرے محترم دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، تیزی سے گزر رہا ہے، 5واں اور 4واں روزہ ہو چکا ہے، 6ٹی اور 5ویں جو ہے نا تراویح ہو چکی ہے۔ ابھی بھی سمجھ جائے، اپنی اصلاح کر لیں، خواب غفلت سے بیدار ہو جائے، غفلت کو چھوڑ دیں، توبہ استغفار کر کے اچھے انسان، اچھے مسلمان بن جائے، دین سیکھیں، قرآن سیکھیں، حدیث سیکھیں، موبائل کو ایک دم چھوڑ دیں، برائی کو چھوڑ دیں، نفس اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیں، اور اپنے آپ کو اچھا انسان بنائے۔
ایک حدیث پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں نے کہا چوری سے بچنا، خیانت سے بچنا، فلاں سے بچنا، روزہ آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پیر کا روزہ. اسی طرح میرے محترم دوستو پیارے نبی نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. اللہ اکبر. پیارے نبی نے فرمایا کہ جو روزہ رکھنے کے بعد بھی غیر غلط باتیں نہیں چھوڑتا ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به، غیر غلط باتیں، جھوٹ بات اور برائی بات نہیں چھوڑتا ہے، اس کا روزہ نہیں ہے. روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو لہذا روزے کے ساتھ ساتھ برائی سے بچیے اور اپنے اعمال کی حفاظت کیجیے، نیک اعمال کی حفاظت کیجیے. برائی سے بچیے، برائی سے بچیے، برائی سے بچیے، جھوٹ سے بچیے، جھوٹ سے بچیے، خیانت سے بچیے، خیانت سے بچیے، دیگر برے کاموں سے بچیے، برے اعمال سے بچیے، برے بول سے بچیے. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص روزہ رکھتے ہوئے بھی گالی گلوچ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور دیگر برے اعمال کرتا ہے، ایسے شخص کا روزہ نہیں ہے، وہ صرف جو ہے نا بھوکا اور پیاسا ہے. اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرما. ہمیں روزہ اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رکھنے، لعلکم تتقون، اور روزے کا جو مقصد بتایا گیا ہے وہ مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی نبی محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.